فلاں بندہ اللہ کا ولی ہے، جب یہ ولی اللہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو انسان کے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کار اللہ کا ولی کون ہے؟ ہم دنیا دار جب کسی کو اپنا دوست بناتے ہیں تو اس کی کچھ صفات دیکھتے ہیں، اس کے کمالات دیکھتے ہیں، یا بعض کے مد نظر دنیاوی مقاصد ہوتے ہیں تو ان کی بنا پر دوست بنایا جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ کی ذات کسی کو اپنا دوست بناتی ہے تو حدیث قدسی کے مطابق وہ سب سے پہلے احکامات الہی پر عمل پیرا ہونے والا ہوتا ہے، وہ فرائض کی پابندی کرنے والا ہوتا ہے، وہ نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے والا ہوتا ہے۔ تو ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو کیا کیا انعامات اور اکرامات عطا فرمائے گا، اگر وہ بندہ سنے تو یقیناً ان کے مقدر پر بندہ ناز کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں خالق کائنات نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک جو اللہ کے ولی ہیں نہ تو ان کو قیامت کے دن کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ اب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ قیامت کے دن انبیاء اور شہداء بھی ان کو اللہ کی طرف سے عطا کردہ مقامات اور انعامات دے کر ان کے اوپر رشک کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ من ہم لعلنا نحبهم، کہ یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہوں گے، ہمیں بھی ارشاد فرمائے تاکہ ہم بھی ان سے محبت کریں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم قوم تحابوا بروح اللہ من غیر ارحام ولا انتساب، کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی آپس کی محبت کسی قرابت داری کی بنیاد پر نہیں ہوتی، جن کی آپس کی محبت کسی واسطے کی بنیاد پر نہیں ہوتی، دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ فرمایا وہ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کے جو قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو انعامات عطا فرمائے گا وہ یہ ہوں گے کہ ان کے چہرے بھی پر نور ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں کے اوپر جلوہ افروز ہوں گے۔ فرمایا لا یخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس، جب لوگ قیامت کے دن غم زدہ اور خوف زدہ ہوں گے ان کو اس دن نہ تو کوئی غم ہوگا اور نہ ہی وہ خوف زدہ ہوں گے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی یہ آیت طیبہ تلاوت فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ کے ولی کون ہے؟ تو فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے وہی اللہ کا ولی ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی راوی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے ولی کی ایک دو اور صفات اس کے اندر بیان فرمائی کہ ان کو پرکھ کر اس کے اندر دیکھ کر بندہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ حقیقت میں اللہ کا ولی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا گیا ای جلسائنا خیر، کہ یا رسول اللہ کون سا ہم نشین ہمارا بہترین ہم نشین ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیتہ، کہ جس کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلائے وہ تمہارا بہترین ہم نشین ہے۔ پھر فرمایا وزاد فی علمکم منطقہ، اور جس کی گفتگو جس کا کلام تمہارے علم میں اضافہ کرے وہ بھی تمہارا بہترین ہم نشین ہے۔ اور پھر فرمایا جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے وہ بھی تمہارا بہترین ہم نشین ہے۔ تو یہ اللہ کے ولیوں کی کچھ صفات ہیں کہ اگر یہ ان کے اندر پائی جائیں، فرائض کی پابندی کرنے والا ہو، اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے والا ہو، حدود اللہ کو یا شرعی احکامات کو پامال نہ کرنے والا ہو، تو وہی حقیقت میں اللہ کا ولی ہے۔ اور اسی شخص کے لیے ایسے انعامات اور اکرامات خالق کائنات اس کو عطا فرمائے گا۔